اب دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ تم خود گناہوں سے بچتے ہو اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچاتے ہو، اسے حکم دیتے ہو اور نیکی کی طرف دعوت دیتے ہو۔ پتہ چلا کہ حضور کی امت میں بہترین امت وہ ہے جو پھر گناہ سے بچے اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں تو نہ حافظ ہوں، نہ مولوی ہوں، نہ قاری ہوں، میں کیسے دعوت دوں؟ دعوت دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کے جو دوست احباب ہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں جس کا دوست نہیں ہوگا۔ ہر ایک کی الگ الگ پہچان ہوتی ہے، الگ الگ تعلقات ہوتا ہے، تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ آپ حافظ نہیں ہیں، مولوی نہیں ہیں، حدیث اور جو ہے حدیث اور کلام کو آپ نہیں سمجھ سکتے، بس آپ صرف اتنا کریں، گناہ کرتے ہوئے دیکھیں، آپ سے نصیحت کریں۔ نماز چھوڑ رہی ہیں، نماز کے وقت اذان کے وقت کوئی چوراہے پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی کے گھر کے سامنے بیٹھا ہے، کوئی کھڑا ہے، بس اتنا کرے کہ آپ ایسے وقت میں کیوں کھڑے ہو، چلے مسجد میں چلے، یہی آپ کے لیے سب سے بڑا دین کا کام ہوگا۔ یہ ذمہ داری ہے، آپ یہ ذمہ داری کو اپنا لیں۔ اگر میں نماز کے لیے آؤں گا تو میں تنہا نہیں آؤں گا، میں کسی کو ساتھ میں لے آؤں گا۔ میں نماز پڑھوں گا لیکن میرے گھر کے جتنے بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، میں اسے بھی نماز پڑھوانے کی کوشش کروں گا۔ یہ ارادہ کر لے، یہ یقین کر لے۔ اگر کوئی عبادت کے وقت حضور وقت میں گزار رہی، اسے محفل میلاد میں لانے کی کوشش کریں، اچھے ماحول میں لانے کی کوشش کریں، کسی عالم دین کے محفل میں بیٹھوانے کی کوشش کریں۔ کبھی کبھی اگر وقت ملے آپ بھی بیٹھ جایا کریں، کچھ جانکاریاں حاصل کریں، تاکہ ہو سکے تو آپ کے جو تعلقات ہیں آپ اسے دین کی دعوت دے سکیں۔ جب آپ کی عادت ہوگی تو یقیناً جو ہے آپ مبلغ اسلام ہیں، یقیناً آپ اللہ کے نزدیک حضور کی بہترین امت میں سے ہیں۔ تو یہ ہونا چاہیے میرے دوستوں بزرگوں۔ یہ اسلام جو ہم تک آیا یہ بڑی آسانی کے ساتھ نہیں آیا، بڑی بڑی مشقت اٹھائے وجہ کرام نے، بزرگان دین علماء کرام بڑی بڑی قربانیاں دی، تب چل کر یہ اسلام ہم تک آیا۔ اسے آپ آسانی میں نہ سمجھیں۔ انبیاء کرام پر بھی ظلم و ستم ہوئے، لیکن اس اسلام کی حفاظت کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ حسین نے اپنے بیٹے، اپنے خاندان، بھتیجے، بھانجے کو شہید کر دیا تاکہ اسلام کی حفاظت میں رہے، مصطفیٰ کی شریعت صبح قیامت تک چلتے رہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس اسلام کی تحفظ کے لیے میرے آقا نے اپنے دندان مبارک کو شہید کر دیا۔ کفار مشرکین نے میرے نبی پر بھی ظلم و ستم کیا، یہاں تک کہ میرے نبی پر پتھر برسائے گئے، لیکن اسے بھی میرے آقا نے دعائیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شریعت اور یہ جو میں دین لے کر کے آیا اس سے میں قیامت تک چلتے رہے۔ جب دندان مبارک میرے نبی کے شہید کر دیے تو صحابہ کرام دیکھ کر پاگل ہو گئے، کہا کہ حضور آپ تھوڑی سی مجھے اجازت دے دیں، ایک پل میں ان کفار کی گردنوں کو کاٹ کر آپ کے قدموں پر سلا دیں گے، آپ کی تھوڑی سی اجازت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، میں یہ اجازت نہیں دے سکتا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں اجازت نہیں دے سکتے تو آپ ان مظلوموں، ان ظالموں کے لیے آپ بد دعا کر دیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں، میں دنیا میں زحمت بن کر نہیں بلکہ رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، میں سب کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہوں۔ اور میرے آقا اگر چاہتے تو غضب کی نگاہ سے دیکھتے تو تباہ ہو جاتا، ان کی نسلیں تباہ ہو جاتی، لیکن کیوں میرے آقا کو اللہ نے عالم الغیب بنایا، کائنات کا علم مصطفیٰ کے سینے میں عطا فرمایا میرے رب نے۔ میرے آقا جانتے تھے میرے صحابیوں انہی کے نسلوں سے ایسے ایسے اولاد دنیا میں آئیں گے جو میرا دیوانہ بن کر زندگی میں جیے گا، میری سنت پر چلے گا، میری سنت پر مرے گا۔ میرے صحابہ، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں انہی کے نسلوں سے ویسے ایسے بندے پیدا ہوں گے، میری امت پیدا ہوگی جو
میری محبت میں جئیں گے، میری محبت میں مریں گے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اور دندان مبارک کو شہید ہونا یہ آپ آسانی میں نہ لے لیں، آسانی میں نہ لے لیں۔ جب دندان مبارک کو شہید کیا گیا، جب دندان مبارک سے لہو کے قطرے زمین پر گرنے لگے تو اللہ کو جلا گیا۔ اللہ، میرے رب کو سلام آ گیا تو میرے رب نے جبریل سے فرمایا، جبریل جا، اگر میرے محبوب کا لہو زمین پر گر گیا تو یاد رکھنا صبح قیامت تک یہ زمین چل جائے گی، کوئی سبز نہیں ہوگے گا۔ تو جا، اتنی تیزی سے جا کہ میرے محبوب کے لہو کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے تو کوئی ہاتھ لگے گی۔ اب بتائیے، دین ایسے نہیں آیا، اسلام ایسے نہیں پھیلا، بڑی آسانی کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچے، بڑی مشقت اٹھانے کے بعد ہم تک آئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس اسلام کی حفاظت کریں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز بھی نہیں ادا کر پاتے۔ ہماری زندگی میں اتنی بڑی لمبی عمر ہو گئی، 60 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، 35 سال کے نوجوان، 18 سال کے نوجوان، 25 سال کے نوجوان، اس کو کچھ نہیں پڑے، کوئی پرواہ نہیں، اپنی مرضی کا مالک ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، نماز ترک کر رہا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، پھر دین کیسے پھیلے گا، اسلام کیسے پھیلیں گے؟ افسوس کی بات ہے۔ اس لیے علامہ ڈاکٹر نے کیا خوب کہا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ میرے دوستوں بزرگوں، اگر ہم کسی کو دعوت نہیں دے سکتے تو ہم خود اپنے آپ کو تو نمازی بنا سکتے، نماز کی پابندی تو کر سکتے۔ یہ جو مقام ہمیں ملا ہے دوستوں، یہ حضور کی صدقے سے ملا، حضور سے محبت کرے، حضور سے پیار کرے۔ دوستوں بزرگوں، اللہ نے حضور کی صدقے سے ہمیں کیا کیا نہیں عطا فرمایا۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ جب حضرت عیسیٰ پیغمبر ایک پہاڑ کی طرف سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک خوبصورت پتھر کو دیکھا، اس کی جو شکل تھی وہ کیسے تھی، انڈے کی طرح، اور دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ اتنا بڑا خوبصورت پتھر دیکھ کر حضرت عیسیٰ پیغمبر کو بڑا تعجب ہوا تھا کہ اتنا خوبصورت پتھر اللہ نے بنایا، تعجب کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ پیغمبر سے فرمایا، میرے پیغمبر نے یہ تو پتھر ہے، تو اس کو دیکھ کے تو تعجب کرتا ہے، تو اسے دیکھ کر تعجب کرتا ہے، اگر تو اسے دیکھ کر تعجب کرتا تو تیرے لیے تو اس سے زیادہ تعجب کی تھی تو میں پتھر میں رکھا ہوں۔ کہتے سبحان اللہ، اس سے زیادہ تعجب کی تھی تو میں پتھر میں رکھا ہوں۔ اب عیسیٰ پیغمبر بولا، کیا بات ہے، پتھر اتنا خوبصورت ہے تو پتھر کے اندر کیا ہے، اور اس سے بڑا تعجب کی چیز۔ تو عیسیٰ پیغمبر کے دل میں ایک دیکھنے کا ایک خواہش پیدا ہو، دل نے چاہا کہ اندر کی جو چیز ہے دیکھ لیا جائے۔ عیسیٰ پیغمبر کے بارگاہ میں عرض کی، میرے مولا اندر کی جو چیز ہے وہ مجھے دکھا دے۔ بار بار ان کی بارگاہ میں اصرار کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عیسیٰ پیغمبر اس اللہ العزت کی بارگاہ میں اصرار کرنے لگے تو عیسیٰ پیغمبر کے اصرار کی وجہ سے اللہ کا حکم ہوا۔ جب اللہ کا حکم ہوا تو اللہ کے حکم سے وہ جو سفید، دودھ سے زیادہ سفید پتھر تھا، خوبصورت پتھر تھا اور انڈے کی طرح تھا، وہ پتھر اچانک پھٹ گیا۔ جب وہ پتھر پھٹ گیا تو عیسیٰ پیغمبر نے کیا دیکھا کہ اس پتھر کے اندر ایک انسان عبادت کر رہا ہے، ایک آدمی عبادت کر رہا ہے، اس کا دھیان صرف رب کی طرف ہے، عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے کافی دیر کے بعد، اور عیسیٰ علیہ السلام دیکھا کہ وہ بندہ عبادت بھی کر رہا ہے اور دائیں طرف ایک انگور کے درخت بھی لگے ہوئے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ، اور اس انگور کے درخت میں پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، اور بائیں طرف جو ہے ایک پانی کے چشمے جاری ہیں، یعنی پانی بہ رہے ہیں، ایک طرف پھل لگے ہوئے ہیں، ایک طرف پانی بہ رہے ہیں، اور وہ بندہ عبادت کر رہا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی تعجب اور بڑھ گئی کہ اس پتھر کے اندر، اس کے اندر نہ کوئی راستہ ہے، نہ کوئی جانے کا انتظام ہے، اور بندہ اندر عبادت کر رہا ہے، پتھر کے اندر پھل بھی لگے ہوئے ہیں، پانی بھی بہ رہی ہے، اور بندہ عبادت بھی کر رہا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعجب بڑھ گئی اور بڑھ گئی۔
اس کی تعجب بڑھتی گئی پھر تعجب کی نگاہوں سے اس عبادت گزار سے اس عابد سے کہا کہ اے بندہ تو اس پتھر میں عبادت کر رہا ہے، مجھے بتا تو کون ہے؟ تو وہ عابد، وہ عبادت کرنے والا بندہ عیسیٰ پیغمبر سے کہتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، میں موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہوں۔ کہاں موسیٰ کا زمانہ، کہاں عیسیٰ کا زمانہ، سوچنے والی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بتا، تو موسیٰ علیہ السلام کی امت میں تو اس پتھر میں کتنے سال سے عبادت کر رہا ہے؟ تو وہ عابد عبادت گزار بندہ عیسیٰ پیغمبر سے فرمایا حضور، میں اس پتھر کے اندر میں مسلسل 400 سال تک عبادت کر رہا ہوں۔ کتنے سال تک؟ بچے کے بولیے، 400 سال تک۔ اللہ اکبر۔ اب اس کی تعجب اور بڑھ گئی، 400 سال تک اس پتھر میں عبادت کر رہا ہے۔ یہ جو عبادت ہے یہ عبادت نہ دکھاوا ہے نا، یہ تو عبادت ہی عبادت ہے، صرف اللہ کی عبادت ہے۔ آج ہم سے یہ نہیں ہو پاتا کہ اگر ہم 4 رکعت نماز، اگر ہم نماز کی پابندی یا 1000 مرتبہ درود پڑھ لے، جب تک کسی کو نہ بتائیں ہم تسلی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے عبادت کرے تو اس کو چھپائے، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، دکھاوا عبادت نہ کرے۔ آپ درود پڑھے تو آپ سب کو نہیں بتانا کہ میں اتنے بار درود پڑھتا ہوں، میں اتنی رکعت نماز پڑھتا ہوں، میں قرآن کو اتنے بار پڑھتا ہوں، میں تو اتنے پارے پڑھتا ہوں، نماز کے بعد میرا یہ وظیفہ چلتا ہے، نماز کے بعد تو میں اتنے گھنٹہ میں یہ فلاں کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں۔ اچھی بات ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی، اچھی بات ہے، عبادت کرے، لیکن اپنے آپ کو بڑاپن محسوس نہ کرے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں کہوں گا تو لوگ مجھے جو ہے بزرگی شمار کریں گے، لوگ مجھے بڑا نیک کہے گا۔ ہاں، اگر آپ کے دل میں اگر یہ ارادہ ہے کہ شاید میں اس کے سامنے یہ باتیں کروں گا، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہو، تو الگ بات ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی فطرت سے اپنے عادت سے مجبور ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ پھر آپ کی عبادت، پھر جو دکھاوا عبادت ہے، پھر آپ کی عبادت پر اللہ ہے۔ تو ایسی عبادت نہ کریں، رب کو راضی کرنے کی نیت سے کریں۔ بندہ جانے نہ جانے، ہر ولی کی آپ یہ تاریخ پر یہ جتنے بھی ولی دنیا میں آئے، برابر اس کی ولایت تب ظاہر ہوئی جب اس کی نماز جنازہ ہو۔ اپنی ولایت کو لوگ چھپاتے تھے، اپنے آپ جانتے تھے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، لیکن قوم کے سامنے کبھی آپ یہ نہیں فرماتے کہ میں ولی ہوں، میں ولی ہوں، میں ولی ہوں۔ میرے دوستوں بزرگوں، بیٹھ کے اللہ ہمیں توفیق دے۔ تو عیسیٰ پیغمبر نے فرمایا کہ عبادت تو صرف عبادت ہی عبادت ہے، دکھاوا نہیں ہو سکتا۔ اب عیسیٰ پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے میرے مولا کہ اتنا بڑا نیک بندہ، اس سے بڑا نیک کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ 400 سال تک اس پتھر میں عبادت کر رہا ہے، اس کی عبادت نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ یہ دکھاوا عبادت کرتا ہے، فقط تجھے تیری رضامندی کے لیے کرتے ہیں، صرف اس میں تیری عبادت ہی عبادت ہے۔ اب دیکھیے، اب مچل جاؤ گے، اب ہماری اور آپ کی فیور کی بات ہونے والی ہے، کیسے مچل کے؟ سبحان اللہ۔ اب اللہ عیسیٰ پیغمبر سے فرماتا ہے میرے پیغمبر، اے عیسیٰ تو اس کو دیکھ کے کیا تعجب کر رہا ہے؟ تیرے بعد یہ آخری پیغمبر جس کا نام محمد ہوگا وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، کہتے ہیں مچل کے سبحان اللہ۔ تیرے بعد تشریف لائیں گے جو آخری پیغمبر ہوں گے جس کا نام محمد ہوگا، وہ دنیا میں آئیں گے، اس کی امت ہوگی، میں میرے محبوب کی امت کے لیے، یعنی مصطفیٰ کی امت کے لیے، یعنی ہم حضور کی امت میں ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے، اے عیسیٰ پیغمبر، میرے محبوب کی جو امت ہوں گے، میرے محبوب کی امت کے لیے میں ایک رات عطا کروں گا جس رات کا نام ہوگا شب برات۔ جس رات کا نام ہوگا شب برات، میں نے بتایا تھا شب کا معنی ہوتا ہے رات اور برات کا معنی ہوتا ہے آزادی، یعنی یہ رات ہمارے اور آپ کے لیے جہنم سے آزادی کی رات ہے، آزادی کی رات ہے۔ یقیناً اس رات میں حضور کی امت میں جو یقیناً مصطفیٰ کے غلام ہے، سچا عاشق ہے، یقیناً آج کی رات اس کی ضرور مغفرت ہوتی ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر عیسیٰ
کتنے بڑے خوش نصیب ہیں دوستوں. تو اس لیے ہم اپنے آپ کو نہ بھولیں. اللہ نے ہمیں کیا مقام عطا فرمایا. ہم حضور کی غلام ہیں, حضور کی امت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے. جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل سے سنا کہ آپ کی امت بھی جہنم میں جائیں گے, تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے غم میں اس قدر رویا کرتے تھے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک, کپڑے اپنے جسم میں جو ہے پان کے جو ہے آنسو سے تر ہو جایا کرتے تھے, یہاں تک کہ جو ہے زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے. اسی لیے مسئلے کے اعلیٰ حضرت اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں جو بے بہا دیے ہیں. تو میرے دوستوں آج کی رات ہمیں تنہائی اپنا آپ کو محسوس کرنا ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ میرے آگے جو کوئی نہیں ہے سوائے میرا رب ہے. یہ ذہن بنا لے, تصور کر لے اپنے رب کو. آپ یہ سمجھیے کہ میں اللہ کو نہیں دیکھتا, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تصور کرے اور آپ نے زندگی میں جو گناہ کیا اسے اپنے ذہن میں لائے. اگر ہو سکے تو اپنی آنکھیں بند کر لیں اور تصور کرے کہ میں نے کون سا گناہ کیا تھا. اگر ہو سکے, اگر آپ کو یاد آ رہا ہے, فوراً آپ اس گناہ سے سچی توبہ کریں. ایسی توبہ جیسے بتایا گیا کہ دھن سے دور نکلنے کے بعد اب وہ دھن میں دور نہیں آ سکتا. ایسی پکی ارادہ کر لے کہ اب زندگی میں وہ گناہ نہیں کروں گا. یہ نیت کرے, تصور کرے, توبہ کرے, علموں کا واسطہ لے, نبی کا واسطہ لے اور یہ بھی کہے کہ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اور تو ہمیں توفیق دے کہ ہم پھر سے وہ گناہ میں مبتلا نہ ہوں. یہ نیت کر لے میرے دوستوں. یقیناً اگر آپ نے یہ عادت بنا لیا, یقیناً اگر روزانہ اگر آپ رب کی بارگاہ میں اس طریقے سے رونے لگے, توبہ کرنے لگے, تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں پہ اسے معاف کر دے گا. میرے آقا کریم کی بارگاہ میں حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جو بغیر حساب کتاب جنت میں چلے جائیں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں, میری امت میں وہ لوگ ہیں جو اپنی گناہوں کو یاد کر کے رب کی بارگاہ میں رویا کرتے ہیں. ہم گنہگار تو ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے زندگی میں کیا کیا نہیں کیا, لیکن ہمیں موقع ہے, ہمیں موقع ہے. نہ جانے یہ رات ہمیں جو نصیب ہوا ہے, کیا پتہ آنے والی رات سے پہلے ہماری موت ہو جائے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ معلوم ہے اس رات کو کیا ہوتا ہے جب اس آگ کی جو رات ہے شب برات کی. تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ کہ آج کی جو رات ہے نا, اس رات میں آنے والی جو رات ہے شب برات, اس کے بیچ میں جو پورا سال ہے, اس سال کے اندر جتنے بھی بچے دنیا میں پیدا ہوں گے, دنیا میں آئیں گے, تمام کے تمام بچوں کا نام اللہ اسی رات میں لکھ دیتا ہے. تو آپ دعائیں بھی مانگے آج کی رات. جو بے اولاد ہیں, جو چاہتے ہیں کہ میں صاحب اولاد بن جاؤں, وہ بھی دعا کریں. کیا پتا آپ کی دعا سے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے. کیونکہ انسان جب سچے دل سے دعا مانگتا ہے, آپ کے مقدر میں نہیں بھی ہوتا ہے نا, تو آپ کے پکے ارادے کی وجہ سے اللہ آپ کو ضرور عطا کر دیتا ہے. جب کسی ولی کے نظر کرم سے ہمیں ہمارا تقدیر بدل سکتا ہے, جس کے بارے میں جو ہے علماء فرماتے ہیں نگاہ ولی کی وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, جو یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. جب ولی کی نظر سے جب اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں, تو پھر رب کی بارگاہ میں جو بندہ بار بار دعا کر سکتا ہے, تو وہ دعا رب کی بارگاہ میں قبول کیوں نہیں ہو سکتا. آج کی رات کی تو وہ مقام ہے کہ 300 رحمت کے دروازوں کو اللہ اس لیے کھول دیتا, بندہ جو مانگے اللہ اسے عطا کرے. آج وہ رات ہے, خود میرا رب بندوں سے فرماتا ہے بندہ مانگ, آج جو تم مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا. بخشش مانگے تو بخش دوں, رزق مانگے تو رزق دوں, حاجت مانگے تو حاجت دوں, جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا. یہ رحمت کا ہے دروازہ, یہاں تالا نہیں لگتا, کھلا رہتا ہے بات وقت میں کھانا محمد کا. یقین وہ رات ہے. تو میرے دوستوں اس کو مانگے. میرے آقا نے فرمایا عائشہ آج کی رات اس سال میں جو آدمی مرنے والا ہوتا ہے اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے.
نہ جانے دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو آنے والی شب برات نصیب ہو یا نہ ہو، دعا کرے اللہ ہماری عمر بڑھا دے۔ کیوں؟ زندگی جب زیادہ ملے گی آپ کو تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کو زیادہ سجدہ کرنے کا بھی نصیب ہوگا۔ تمنا کرے مولا ہماری زندگی بڑھا دے تاکہ تیری بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے، یہ ارادہ کریں تو میرے دوستوں بزرگوں، اسی طریقے سے پورے سال میں آپ کے رزق بھی انتظام کیا جاتا ہے، نام اعمال لکھا جاتا ہے۔ بندہ اس سال میں کیا کرے گا سب کچھ اسی رات کو لکھ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کون حج کرے گا کون عمرہ کرے گا وہ بھی اسی رات کو لکھ دیا جاتا ہے۔ نہ جانے کس کے مقدر میں اللہ نے آج کی رات عمرے کی لکھے۔ تمنائیں کرو، دعائیں مانگو، یقیناً ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بندہ میری بارگاہ میں درود پڑھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، درود کے صدقے سے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ درود پڑھ کر آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، درود پڑھیے، زیادہ سے زیادہ نبی کی بارگاہ میں درود پڑھیے، یقیناً آپ کی درود سے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، قرآن کی تلاوت کریں، آج سے یقین کر لیں کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، نماز چھوڑیں گے نہیں۔ میرے دوستوں باتیں تو بہت ہو جاتی ہے لیکن یہ ہماری اور آپ کی فیور کی بات ہے، ہمیں اس کا احساس تب ہوگا جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہم جتنی بھی وقت ہم ضائع کر رہے ہیں، بتایا گیا ہے کہ اگر بندہ نماز کو چھوڑتا ہے نا، ایسی فضیلت والی رات میں بھی انسان اگر نفل کی نماز پڑھے، اس کی دنیا بھر کی قضا کی نماز ہے، ظہر کی نماز چھوڑا، عصر کی نماز چھوڑا، یعنی ساری نماز اس کی قضا ہے، اور ایسی رات میں اگر وہ نفل کی نماز پڑھا کر اس کے نفل بھی ادا نہیں ہوتے۔ علماء سے پوچھیے، جب تک آپ قضا کو ادا نہیں کرو گے تو آپ کی نفل ادا نہیں ہوگی۔ کیا پتا ہم نے زندگی میں نماز قضا کیے، ہم نے تو دیکھ لیا کہ یہ حدیث میں یہ بتایا گیا، یہ بزرگوں نے یہ بتایا، اس میں 80 سال کا ثواب، اس میں 400 سال کا ثواب، اس میں 40 سال کا ثواب، اگر قبول نہ ہوا تو کیا کریں گے؟ تو اس لیے آپ نماز جو ہم کی جو قضا ہوئی ہے اسے ادا کریں، وہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی نماز سے زیادہ قضا ہو گئی ہے تو آپ جو ہے نفل پڑھنے کی بجائے آپ عمری قضا کی ادائیت کر لیں، عمری قضا کریں، یعنی قضا کی نماز۔ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، دیکھو انسان اگر 5 سال تک 10 سال تک اس نے نماز قضا کی، وہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار اتنی ساری نمازیں میں کیسے اندازہ کروں، میں اتنی ساری نمازیں قضا کیسے ادا کروں۔ میں آپ کو ایک سادہ سمپل آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ یقین کر لیا کہ یقیناً میں جتنی بھی نمازیں قضا ہے اور آپ کو یقین تو کہ آپ پر فرض ہے اس کو ادا کرنا ہی ہوگا، آپ کے لیے معاف نہیں ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں 10 سال کی نماز قضا کیسے ادا کروں تو آپ نیت کر لیں۔ اب جیسا کہ آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت، دیکھیے قضا کی نماز جو ہوتی ہے وہ جو سنت وغیرہ ادا نہیں کرنا ہوتا ہے، صرف پہ جو فرض ہے، ظہر میں 4 رکعت فرض ہے تو 4 رکعت قضا کر لے، قضا ادا ہو گیا۔ فجر میں 2 رکعت تو 2 رکعت کر لے، مغرب میں 3 رکعت تو 3 رکعت، تو یہ اس طریقے سے۔ تو اگر آپ 10 سال کی نماز قضا ہوئی ہے تو وہ تاریخ نوٹ کر لیں، 10 سال تک آپ جو ہے آپ ظہر کی جب بھی نماز پڑھے، ظہر کی نماز میں آپ 4 رکعت نماز سنت پڑھنے کے بعد یا سنت سے پہلے آپ 4 رکعت قضا کر لیں۔ اسی طریقے سے عصر کی پڑھے تو عصر کی قضا، مغرب کی پڑھے تو مغرب کی قضا، اس طریقے سے آپ 5 وقت کی نماز اب آپ 5 وقتوں میں اگر ادا کریں گے تو 10 سال تک جب مسلسل کریں گے تو آپ اندازہ کر لیں گے کہ یقیناً میں 10 سال سے نماز قضا ادا کر رہا ہوں، اب میری نماز قضا ادا ہو گئی ہے، یا پھر زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں تو اس طریقے سے نماز قضا ادا کرنے کی کوشش کریں۔ میرے دوستوں بزرگوں، آپ دیکھیے جب اللہ نے آدم پیغمبر کو کہا کہ آدم کو سجدہ کر، اس نے سجدہ نہیں کیا، لیکن فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ سجدہ فرشتوں نے کتنے کیے تھے؟ اللہ کا جو حکم تھا، اللہ کے حکم سے ایک ہی سجدہ تھا، لیکن جب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کر کے اپنے سر کو اٹھایا تو کیا دیکھا کہ شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔
تو فرشتوں نے دیکھا کہ نہیں اس میں ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ کو ہم نے راضی کر لیا. پھر محبت سے آدم علیہ السلام کو فرشتے نے دوسرے سجدے کیے, ایک سجدے اللہ کے حکم سے اور ایک سجدے فرشتوں نے اپنی مرضی سے. اب اللہ نے آدم جو اپنے حکم سے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا, اللہ کو وہ بھی پسند آیا, اور فرشتوں نے جو اپنی محبت میں کیا اللہ کو وہ بھی پسند آیا. اس لیے اللہ نے محبت سے آدم علیہ السلام کی محبت میں بھی آدم کی محبت بھی رکھا اور اپنی محبت بھی رکھا. تو اسی لیے جب ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو دو سجدہ اس لیے کرتے ہیں, ایک سجدہ ہم رب کی محبت میں اور ایک سجدہ فرشتوں کی محبت میں کیا کرتے ہیں. بات گئے تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کرے گا فرشتوں نے. تو آج بھی ہم جب قرآن پڑھنا چاہتے ہیں, کوئی کرتے ہیں, کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان, اللہ ہمیں شیطان سے پناہ مانگتے ہیں. ہم ساری کائنات شیطان سے پناہ مانگتے ہیں. تو اب وہ شیطان جب کسی بے نمازی کے ساتھ رہتا ہے, اگر وہ بے نمازی, اس میں بہت سارے واقعات بھی ہیں, تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک ایسا شخص تھا کہ شیطان جب ایک بندے کے پاس گیا تو اس نے سوچا کہ جب نماز پڑھے گا تو اسے نماز سے خلل کروں گا, اسے نماز پڑھنے سے روک دوں گا. تو اس ارادے سے اس کے پاس گیا تو ظہر کا, فجر کا, عصر کا, 5 وقت کی نماز اس نے چھوڑ دیا. وہ شیطان سوچنے لگا کہ ہم نے اللہ کو ایک سجدہ نہیں کیا تو آج تک لے کے قیامت ہم بھٹکتے رہیں گے, ہمارا حشر جہنم ہوگا. ہم ایک سجدہ نہ کیے تو اللہ ہم پر یہ عذاب نازل فرمایا اور دنیا ہم سے پناہ مانگتی ہے. یہ بندہ تو صبح سے شام تک کئی سجدہ نہیں کیا, اللہ اس پر کیا عذاب نازل کرے گا. اس لیے شیطان خود بے نمازی سے پناہ مانگتا ہے. ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں لیکن شیطان بے نمازی سے پناہ مانگتا ہے, سوچنے والی بات ہے. اس لیے میرے دوستو اب بتائیے کہ بے نمازیوں کے لیے کتنا بڑا دردناک عذاب ہے, کتنا دردناک عذاب ہے. جب عمر فاروق اعظم کی ایک نابینا گئی تھی, بڑھیا تھی, جس کی پیر نہیں, پیروں میں چپل نہیں, آنکھوں کی بینائی نہیں, چلنے کی طاقت نہیں, اور ٹھوکر لگے اپنی کمزوری کی وجہ سے ہاتھ میں جو تیل کا کٹورا تھا زمین پر گر گیا, تبھی وہ تیل پی گئی. جب پی گئی تو عمر کے بارگاہ میں گئی, کہا عمر دیکھ میری بے بسی کو, میری آپ کی بینائی چلے گی, پیروں میں چپل نہیں, چلنے کی طاقت نہیں, اور زمین میں میرے تیل کو پی گئی, مجھے جس طریقے سے یہ تیل پی گئی ہے, عمر تیری بارگاہ میں آیا ہوں, تم مجھے واپس کر دے. اب بتائیے وہ بڑھیا کہتی ہے, اب اس کا عقیدہ بھی دیکھیے الحمدللہ, وہ بڑھیا کہتی ہے کہ مجھے تیل کو واپس کر دے. اب عمر فاروق اعظم نے دیکھا کہ واقعی اس کی بے بسی ہے, چلو پیروں میں چپل نہیں, چلنے کی طاقت نہیں. تو جیسے جیسے اس بڑھیا کی جو ہے مظلومی کو دیکھا اور اس کی داستان کو سنتی گئی تو عمر کو جلال آتا ہے. اتنا جلال آیا کہ جب عمر زمین سے باتیں کرنے لگے, زمین سے عمر نے فرمایا کہ اے زمین تو دیکھ اس کی بے بسی کو, دیکھ اس کی آنکھوں میں بینائی نہیں, پیروں میں چپل نہیں, چلنے کی طاقت نہیں. اے زمین کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ مظلوم ہے, یہ بیوہ ہے, یہ کمزور ہے, اس کی تیل کیوں پی گئی. عمر نے زمین سے فرمایا کہ اے زمین جس طرح تو نے اس بڑھیا کی تیل کو پی گئی ہے, یہ عمر کا آرڈر ہے, عمر کا فیصلہ ہے. جس طرح تو نے اس زمین کی اس بڑھیا کی تیل کو پی گئی ہے, اسی طریقے سے تو واپس کر دے. اس نے فرمایا, عمر نے زمین سے فرمایا. اب بتائیے کہ اللہ نے عمر کے اندر یہ طاقت عطا فرمایا تو میرے نبی کو کیا مقام عطا فرمایا ہے. کسی کی مجال جو زمین کی سینے سے نچوڑ کر تیل کو حاصل کر سکے, لیکن میرے عمر کی طرح حکومت کو دیکھے, میرے عمر کی حکومت کو دیکھے. عمر نے فرمایا اے زمین تیل کو واپس کر, اگر تو نے واپس نہیں کی تو عمر کا فیصلہ سن لے, کل یہی عمر تیرے سینے میں بے نمازی کو دفن کر دے گا. اللہ سوچے اس واقعہ ایسا نہ سمجھے کہ ہمارے امام صاحب نے بہترین انداز میں خطابت کیا, بہترین لہجے میں تقریر کی, مزہ آ گیا. میرے دوستو اس میں مزاح کی بات نہیں ہے. میں آپ کے سامنے اپنی خطابت کا زہر دکھانے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہوا. ہمیں اس بات کو احساس کرنا چاہیے, جو بھی کوئی بھی ہم واقعہ سنے تو اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے, اس سے ہمیں سیکھنے کو کچھ ملتا ہے. تو عمر نے کہا اے زمین تو اس بڑھیا کی تیل کو واپس کر, اگر تم نے واپس نہیں کیا تو یاد رکھنا کل
زمین اپنے سینے کو نچوڑنے لگتی ہے، وہ زمین اپنے سینے کو نچوڑ کر اس عمر کے سامنے اس تیل کو اگل دیا. کہیے سبحان اللہ. تیل کو اگل دیا اور وہ زمین تیل واپس کرنے کے بعد اب وہ زمین اب عمر سے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ زمین عمر سے کہہ رہی کہ اے عمر اب تو بھی سن لے، میں اپنے سینوں کو نچوڑ کر میں تیل تو اگل سکتی ہوں، لیکن میرے سینے میں بے نمازی کو دفن کرنا یہ گوارا نہیں کر سکتی. زمین چیخ چیخ کر کے عمر سے کہتی ہے. میرے دوستو اب سوچئے، ذرا غور کریں کہ اگر ہم نے جو زندگی میں نماز قضا کی، میرے دوستو کیا زمین بھی چاہتی ہے؟ میرے دوستو بزرگوں، حق تو یہ ہے کہ انسان اگر نماز نہیں پڑھتا، زمین پر جب چلتا ہے تو زمین اس کے لیے بد دعائیں کرتی ہے. تو ہم ایسی زندگی کیوں جیے؟ کیا اللہ نے ہمیں دولت نہیں دیا، عزت نہیں دی ہے؟ کیا ہمارا گھر نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے؟ کیا سماج میں، برادری میں کیا ہم کسی سے کم ہے؟ جب نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. میرے دوستوں بزرگوں، ایک فقیر تھا، ایک فقیر. وہ فقیر مسجد کے چوراہے پر بیٹھ کر کہنے لگے اللہ کے نام سے دے دے، اللہ کے نام سے دے دے. ایک بزرگ تھے، جب نکلنے لگے بولتا کہ تیرے پاس 5 لاکھ روپے ہے، اب تو اللہ سے مانگ رہا ہے اور لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے اللہ کا واسطہ دے کر. تو 5 لاکھ کا مالک ہے، تو 10 لاکھ کا مالک ہے. اب وہ فقیر عجیب عجیب سوچنے لگا کہ میرے پاس ایک کوڑی بھی نہیں ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیا بات کرتے ہو بابا، میرے پاس تو ایک کوڑی نہیں ہے، تو میں دن بھر مانگتا ہوں تو ملتا ہے، صبح کھا لیتا ہوں، شام تک خرچہ ہو جاتا ہے. تو اب وہ بزرگ اس فقیر کو سمجھانے لگے، کہنے لگے اچھا مجھے یہ بتا کہ تیری آنکھ کی کیا قیمت ہے؟ میں دونوں آنکھ کو خریدنا چاہتا ہوں، تو جو مانگے گا میں دے دوں گا. 5 لاکھ مانگے تو 5 لاکھ، 10 لاکھ مانگے تو 10 لاکھ. تو کہنے لگے بابا کیا بات کرتا ہے، اگر میری آنکھ نہیں رہی تو دنیا میرے کس کام کا؟ تو کہا کہ کیا تو 5 لاکھ کا مالک نہیں ہے؟ کہا کہ اچھا دونوں ہاتھ دے دو، جو قیمت مانگو میں دے دوں گا. 5 لاکھ مانگے تو 5 لاکھ، 10 لاکھ مانگے تو. کہا کہ جب ہاتھ نہیں ہوگا تو زندگی میں کیا کھاؤں گا، مجھے کھلانے والا کون ہوگا؟ پائے دونوں دے دے. اس طریقے سے مانگنے لگے. اس فقیر کو سمجھ نہ آ گیا کہ یہ بزرگ سے کیا کہنا چاہتا ہے. پھر اس بزرگ نے بڑے انداز میں سمجھایا، کہا کہ جب اللہ نے تجھے آنکھ دیا، ہاتھ دیا، پیر دیا، پھر سب کچھ ہوتے ہوتے تو کسی کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلانا؟ محنت کر کے کھاؤ، کما کر کے کھاؤ. تو اسی طریقے سے میرے دوستوں بزرگوں، آج کی رات کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں عبادت کروں، لیکن اپنی بیماری کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ عبادت کرنے نہیں آیا. اللہ چاہتا تو ہمیں بھی کسی چوڑائی پہ یا کسی جو ہے چارپائی پر ہمیں بھی سنا سکتا تھا. اللہ علیہ الغیب ہے. اللہ چاہتا تو ہمیں بھی بیمار میں مبتلا کر سکتا تھا. اللہ چاہتا تو ہم بھی کسی نہ کسی بستر میں پڑے ہوتے. لیکن اللہ کا شکر کرو میرے دوستو، اللہ نے ہمیں تندرستی دی. تو جب ہمیں تندرستی دی تو پھر اللہ کا شکر کرو. شکر کیسے کرو گے؟ اللہ کو سجدہ کرو، مصطفیٰ کی شریعت پر پابندی کریں، خود بھی گناہ سے بچے، دوسروں کو بھی بچائے. آخری بات میں کہہ دوں آپ کو، گنہگار سے نفرت مت کرو. ہمارے سماج میں اکثر یہ ہم نے دیکھا ہے، جب ہمارا کوئی نوجوان گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے تو پھر ہم سماج میں اسے بائیکاٹ کر دیتے ہیں. پھر طرح طرح کے اس پر ہم باتیں کرتے ہیں، یہ کسی کام کا نہیں ہے تو فلاں گناہ کرتا ہے، فلاں برائی ہے اس کے اندر، یہ تو شراب پیتا ہے، یہ اس کے اندر یہ فلاں چیزیں پائی جاتی ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، پھر ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. جب چھوڑ دیتے بندہ تنہا ہو جاتا ہے، پھر گناہوں میں زیادہ مبتلا ہو جاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا گنہگار سے نفرت نہ کرو، کیونکہ میرے آقا نے خود بڑے غیروں کو سینے سے لگایا ہے. ہم کون سی کھیتی کے لیے کہ ہم گناہگار سے نفرت کریں؟ چاہے کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، چاہے کتنا بھی گناہ کرتا ہو، کیسا بھی گناہ کرتا ہو، ہمیں اپنے آپ کی یہ ذمہ داری سمجھنا ہے کہ ہمیں اس کو گناہوں سے بچانا ہے، گناہوں سے دور کرنا ہے اور دین کی طرف لانا ہے، مسجد کی طرف لانا ہے، نماز کی طرف دعوت دینا ہے، اچھائی کی طرف دعوت دینا ہے. یقیناً میرے مصطفیٰ نے بڑے گنہگاروں کو سینے سے لگایا ہے. ہم کون سی کھیت کی بولی ہے؟ ہم تو یہ ہے کہ ہم خود گنہگار ہیں. تو پھر جب ہم خود گنہگار ہیں تو پھر کسی سے نفرت کیوں کرے؟ میرے
بندہ کیسا بھی ہو اسے سمجھایا جائے. اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اگر آپ کے دل میں کسی نے تکلیف پہنچایا ہے تو اس تکلیف کو اپنے دل میں نہ رکھیں. آج کی رات بہت اچھی رات ہے, بڑی مبارک رات ہے. آج کی رات وہ لوگ بھی محروم ہوتے ہیں کہ اگر اس نے آپ کی غیبت کی, چغلخوری کی, آپ کے دل میں کوئی چوٹ پہنچایا, تکلیف پہنچایا, یا آپ کو گالی دیا, آپ اس گالی کی وجہ سے آپ کے دل میں تکلیف ہے, جب تک آپ کے دل میں وہ تکلیف ہوں گے اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا. تو پھر کیوں ہم اپنی وجہ سے جو ہے کوئی گنہگار بن کر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعاؤں کا مقبولیت نہ ہو. تو اس لیے چاہے ہم پر کوئی بھی کتنا بھی تکلیف کرے, جب حضور کو دندان مبارک شہید کر دیا جائے اور صحابہ کرام پاگل ہو جائے, اللہ کو جلال آ جائے اور جبریل سے کہے کہ زمین پر گرنے سے پہلے تو حاضر ہو جا, زمین پر گر گیا تو زمین جل جائے گی. اس کے باوجود میرے نبی نے کیا فرمایا, میں کسی کے لیے زحمت بن کر نہیں آیا, رحمت بن کر آیا. تو ہم تو گنہگار ہیں, تو دل سے معاف کر دیں. آپ کو تکلیف دیا, ہو سکتا ہے کہ نادانی کی وجہ سے, نہ سمجھ کی وجہ سے آپ کو تکلیف دیا ہو, دل سے معاف کر. جب بھی اگر آپ کو تکلیف پہنچائے آپ اپنے دل میں نہ رکھیں, معاف کر دیں. اگر وہ آپ کے پاس چل کر آئے نہ آئے, کیا پتا اس نے غلطی کی, اس کو پتا نہیں. آپ دیکھیے اکثر لوگوں کو آپ دیکھیے کہ اگر کوئی بندہ کسی سے قرضہ لیتا ہے نا, لینے والا بھول جاتا ہے, دینے والا یاد رکھتا ہے کہ میں نے اس کو 500 دیا تھا اور کیسے کس موقع پر دیا تھا, اس کا کیا معاملہ تھا, کون سے تکلیف میں پڑ گیا تھا, سب کچھ اسے یاد رہتا ہے, لیکن لینے والا بھول جاتا ہے. اسی طریقے سے تکلیف پہنچانے والا, یعنی ہم نے کسی کو تکلیف دی, ہم تو اسے تکلیف دے دیا, ہم بھول گئے, لیکن اسے جب تک تکلیف ہوتی رہے گی اسے یاد رہے گا. تو تکلیف پہنچانے والا بھول جاتا ہے, لیکن جسے تکلیف ہوتی ہے اسے یاد رہتا ہے. تو اسے یاد نہ رکھے, بس اللہ کی رضامندی کے لیے آپ معاف کر دیں. یقیناً جب آپ کسی کو معاف کریں گے تو یقیناً اللہ آپ پر بھی رحم فرمائے گا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو جو ہے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سچی توبہ کرتے ہیں اور ہم یہ اللہ کی بارگاہ